اگر پریگننسی کے دوران آپ کو ہر وقت تھکن رہتی ہے، چکر آتے ہیں، سانس جلدی پھولتی ہے یا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کا ہیموگلوبن کم ہے تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے پریگننسی میں اینیمیا کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، سمٹمز کیا ہوتے ہیں، بیبی اور مدر پر کیا اثر پڑتا ہے، ٹریٹمنٹ اور ڈائٹ کیا ہونی چاہیے اور اینیمیا سے بچنے کے طریقے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر اس سے پہلے آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم سسٹرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اینیمیا کیا ہوتا ہے۔ اینیمیا کا مطلب ہے کہ بلڈ میں ہیموگلوبن کی کوانٹٹی نارمل سے کم ہو گئی ہے۔ ہیموگلوبن ریڈ بلڈ سیلز کا حصہ ہوتا ہے جو آکسیجن کو ماں کی باڈی سے بیبی تک پہنچاتا ہے۔ پریگننسی میں باڈی کو زیادہ بلڈ بنانا پڑتا ہے، اس لیے آئرن اور دوسرے نیوٹریشنز کی ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ نیوٹریشنز پورے نہ ملیں تو اینیمیا ہو سکتا ہے۔ پریگننسی میں ہیموگلوبن کتنا ہونا چاہیے؟ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں تقریباً 11 پوائنٹ ہیموگلوبن نارمل کہلاتا ہے۔ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں تقریباً 10 پوائنٹ ہیموگلوبن نارمل کہلاتا ہے اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں واپس 11 پوائنٹ ہیموگلوبن نارمل کہلاتا ہے۔ اگر 10 بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہیموگلوبن رپورٹ دیکھ کر ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ پریگننسی میں اینیمیا آخر ہوتا کیوں ہے۔ سب سے کامن ریزن یہ ہے آئرن کی کمی، یہ سب سے کامن وجہ ہے۔ فولک ایسڈ کی کمی، یہ بیبی کے برین اور اسپائن کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے۔ وٹامن B12 کی کمی، اس سے بھی اینیمیا ہو سکتا ہے۔ پوری ڈائٹ نہ لینا، کم کھانا یا نیوٹریشنز کی کمی۔ بار بار پریگننسی باڈی کو ریکور ہونے کا ٹائم نہیں دیتی، اس لیے اگر آپ بار بار کنسیو کر رہی ہیں تو بھی آپ کو خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ زیادہ بلیڈنگ، پریگننسی سے پہلے ہیوی پیریڈز یا پریگننسی میں بلیڈنگ ہو جانے سے بھی بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے۔ کچھ میڈیکل ڈیزیز جیسے کڈنی ڈیزیز یا بلڈ ڈس آرڈرز۔ اب بات کرتے ہیں کہ خون کی کمی کے کیا سمٹم ہوتے ہیں۔ ہر وقت تھکن یا کمزوری محسوس ہونا، چکر آنا یا بے ہوشی جیسی فیلنگ آنا، سر درد رہنا، سانس جلدی پھولنا، خاص کر چلنے سے، سیڑھیاں چڑھنے پر سانس پھول جانا، دل کا تیز دھڑکنا، چہرہ، ہونٹ اور پلکوں کے اندر کا حصہ پیلا یا سفید نظر آنا، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے رہنا، دھیان نہ لگنا یا سستی محسوس ہونا، ناخن کمزور ہونا یا آسانی سے ٹوٹنا، بالوں کا زیادہ جھڑنا، سینے میں گھبراہٹ یا بے چینی، کبھی کبھی مٹی، برف یا چاک کھانے کا دل کرنا، جو آئرن ڈیفیشنسی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ہلکے اینیمیا میں کبھی کوئی سمٹمز نظر نہیں آتا اور اس کا پتہ صرف بلڈ ٹیسٹ کروانے سے چلتا ہے۔ CBC کروانے سے آپ کو بلڈ کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا خون کی کمی سے بیبی پہ کوئی اثر پڑتا ہے۔ اگر اینیمیا کا علاج نہ ہو تو بیبی کی گروتھ سلو ہو سکتی ہے، بیبی کا ویٹ کم ہو سکتا ہے، ٹائم سے پہلے ڈیلیوری کا رسک بڑھ سکتا ہے، بیبی کو آکسیجن کم مل سکتی ہے، سیویئر کیسز میں کمپلیکیشنز کا رسک بڑھتا ہے، لیکن اگر ٹریٹمنٹ وقت پر شروع ہو جائے تو اکثر پریگننسی بالکل ٹھیک چلتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اینیمیا کا مدر پر کیا اثر ہوتا ہے۔ مدر کو زیادہ ویکنیس ہو سکتی ہے، ڈیلیوری کے وقت پرابلم ہو سکتی ہے، انفیکشن کا رسک بڑھ سکتا ہے، ڈیلیوری کے بعد ریکوری سلو ہو سکتی ہے، بلڈ ٹرانسمیشن یعنی کہ بلڈ چڑھانے کی ضرورت بڑھ سکتی ہے۔ یہ اینیمیا ڈائگنوزڈ کیسے ہوتا ہے؟
جب ڈاکٹر آپ کا CBC، ہیموگلوبن ٹیسٹ کرواتے ہیں، آئرن پروفائل، وٹامن B12، فولک ایسڈ، ہر پیشنٹ کو سارے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زیادہ تر ڈاکٹر CBC کرواتے ہیں۔ CBC میں آپ کے پورے خون کا ٹیسٹ آ جاتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو بلڈ کی کتنی کمی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کی۔ ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر آئرن ٹیبلیٹس دیتے ہیں۔ یہ پریگنینسی میں خون کی کمی کا سب سے کامن ٹریٹمنٹ ہے۔ آئرن انجیکشن لگا سکتے ہیں۔ اگر ٹیبلیٹ آپ کو سوٹ نہ کرے تو اکثر ڈاکٹر آئرن کی ڈرپ بھی لگاتے ہیں، اور اگر زیادہ ضرورت پڑے تو بلڈ بھی چڑھاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ خون کی کمی سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ پریگنینسی پلان کر رہی ہیں تو آپ 3 منتھ پہلے سے ہی فولک ایسڈ لینا شروع کر سکتی ہیں، یا اگر آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ نے کنسیو کر لیا ہے تو آپ فولک ایسڈ لینا اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے شروع کر سکتی ہیں۔ اور اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اپنی ڈائٹ میں ہری سبزیاں شامل کریں، روز دودھ پئیں، فروٹس ڈیلی کھائیں، ڈیلی کا 1 انڈا ضرور لیں۔ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں گی تو آپ کو خون کی کمی ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اپنی ڈائٹ میں ڈیلی تھوڑے سے ڈرائی فروٹس شامل کریں، فروٹس، ویجیٹیبل، ہری سبزیاں شامل کریں۔ جب آپ کی ڈائٹ اچھی ہوگی اسٹارٹ سے ہی تو آپ کو خون کی کمی ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق فولک ایسڈ لیتی رہیں، آئرن کے ٹیبلٹ لیتی رہیں، اور ہر منتھ ڈاکٹر کا چیک اپ کرواتی رہیں۔ آئرن رچ فوڈس اپنی ڈائٹ میں شامل کریں۔ پالک، میتھی، سرسوں کا ساگ، چنے، راجمہ، مسور کی دال، کالا چنا، سویابین، کھجور، کشمش، انار، سیب، بیٹروٹ، پمپکن سیڈز، تل، ایگز، چکن، بیف۔ وٹامن سی فوڈ آئرن کا ایبزورب کرنے کے لیے اورنج، موسمبی، لیمن، گوآوا، اسٹرابیری، کیوی، ٹماٹوز۔ کن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے؟ کن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے؟ آئرن ٹیبلیٹ کے آس پاس چائے، کافی، سافٹ ڈرنکس، زیادہ کیلشیم سپلیمنٹس۔ ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق ٹائمنگ الگ رکھیں۔ پریگنینسی میں خون کی کمی سے بچنے کے لیے بیلنس ڈائٹ کھائیں۔ ڈاکٹر کی پرسکرائبڈ آئرن اور فولک ایسڈ ٹیبلیٹ ریگولر یوز کریں۔ ٹائم پر بلڈ ٹیسٹ کروائیں۔ ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ مس نہ کریں۔ پانی کی مناسب کوانٹٹی پئیں۔ اپنی مرضی سے کوئی بھی میڈیسنز نہ کھائیں، یا اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسن بند نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کو کب دکھانا چاہیے۔ اگر بہت زیادہ ویکنیس ہو، سانس لینے میں تکلیف ہو، دل بہت تیز دھڑکنے لگے، بار بار بے ہوشی جیسا فیل ہو، بلیڈنگ ہو، ہیموگلوبن بہت کم ہو تو فوراً ڈاکٹر یا ہاسپٹل سے رابطہ کریں۔ پریگنینسی میں اینیمیا کی ایک کامن پرابلم ہے، لیکن اگر اس کا ٹائم پر پتہ چل جائے تو ماں اور بیبی دونوں صحت مند رہ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، ڈاکٹر کی میڈیسنز ریگولر لیں، اور پریگنینسی چیک اپس کبھی مس نہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بیبی کو صحت مند رکھے، آمین۔